أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. محترم حضرات و خواتین، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہزارہا درود و سلام ہو، برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں جھیلیں۔ جب آنکھ کھولے تو باپ کی وفات ہو چکی تھی، جب کچھ دن گئے تو ماں بھی انتقال کر گئیں، اس کے بعد دادا کے انتقال کو انہوں نے دیکھا، پھر چاچا کے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کی وفات دیکھی۔ 3 بیٹوں، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، 3 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کی وفات دیکھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی 2 بیویوں کی وفات دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ یہ سننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے بہت ساری تکلیفیں جھیلیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنوں کی موت کی خبر کیا ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کتنے موتوں کا دکھ برداشت کیا ہے، اپنے ماں کا، باپ کا، اور پیدائش سے پہلے باپ کا، چچا کا، دادا کا، 3 بیٹیوں کا، 3 بیٹوں کا، اور اپنی دونوں بیویوں کا، خاص کر ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ختیجہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی۔ ختیجہ وہ عورت ہے جس نے اپنا مال میرے لیے دین کے راستے میں قربان کیا۔ ختیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت سے تھوڑا سوچ کر دیکھیں کہ میرے نبی نے کتنا دکھ برداشت کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ آیت لمبی ہے، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، آیت کا بس ابتدائی ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے جو گھر ہیں، جن گھروں میں آپ اور ہم رہتے ہیں، یہ گھر 2 حیثیت کے ہیں۔ ایک مٹی اور پتھر ہیں، مٹی اور پتھروں کی دیواریں اور چھت ہے، یہ گھر ہے۔ لیکن اس سے زیادہ گھر کا مطلب ہے ان افراد سے جو اس گھر میں رہتے ہیں، وہ فیملی ممبرز جو اس گھر میں رہتے ہیں، گوشت کے وہ لوتھڑے، وہ انسان جو اس گھر میں بستے ہیں،
گھر کا مطلب اس سے بھی لیا جاتا ہے، ورنہ صرف اینٹ اور پتھر کا کوئی معنی نہیں ہوتا. گھر سے مراد گھر میں رہنے والے بھی ہیں. کیسے وہ اپنے گھر کو جنت کا بناتے ہیں، کیسے گھروں میں پریشانیاں بیماریاں جنم لیتی ہیں، کیسے گھر سے برکت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، کیسے گھر والے ٹینشنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چلیے جانتے ہیں اسی راز کو، اسی کیفیت کو جمعے کے اس 25 منٹ کے خطبے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں سے جب اٹھیں اس احساس کے ساتھ اٹھیں کہ کیسے ہم اپنے گھر کو بدلیں، پریشانیوں کی جگہ خوشیاں اور مسرتیں جنم لیں، بیماریوں کی جگہ شفایابی جنم لے، برکتیں ہمارے گھر میں آئیں اور اللہ کے فرشتوں کا نزول ہمارے گھر میں ہو. دوستو عزیزو، یہ گھر ہیں جو اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دیتا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طوبى لمن ملک لسانہ ومعہ وسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ. خوشخبری ہو، مبارک ہو ایسا آدمی جس کو اپنے زبان پر کنٹرول ہو. فرسٹ ون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو. جس کو زبان پر کنٹرول نہیں وہ تو بیکار آدمی ہے. زبان سے بولتا ہے تو سوچ سمجھ کر بولے. اور نمبر 2، ایسا آدمی جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو، گھر کشادہ ہو، گھر کافی ہو. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِئَتِهِ، اپنے گناہوں پر خطاؤں پر اسے رونا آتا ہو، وہ روتا ہو کہ کیسی کیسی خطائیں کیسی کیسی گناہیں میں نے کر دی ہیں، یاد کر کر کے روتا ہو، آنسو اس کے بہتے ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھ کا آنسو کا قطرہ بڑا پیارا ہے جس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کیفیت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. دوستو عزیزو، چلیے کچھ باتیں جمعے کے اس خطبے میں ہم سنتے ہیں. گھر میں خیر و برکت کے اسباب کیا ہیں؟ تو علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ایک دوسرے کا احساس ہو. گھر میں جو لوگ بستے ہیں، آپس میں جتنے فیملی ممبر ہیں، ان میں ایک دوسرے سے ایک لگاؤ ہو یا گانگت ہو، احساس ہو. کس احساس کی ہم بات کرتے ہیں؟ دنیا کے لحاظ سے تو سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بھائی بہن، ماں باپ اور شوہر بیوی اور بہن بھائی، یہ سارے تو جڑے ہوتے ہیں. لیکن دین کی حیثیت سے دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں، خبر لیتے رہیں. نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا، پانی کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا انہوں نے کہا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، آنکھوں کے سامنے. الگ ڈوب جائے کوئی بات نہیں، باپ دیکھ رہا ہو، باپ کشتی میں ہو، باپ پر ایمان لانے والے کشتی میں ہو. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے. 950 سال تبلیغ کر دی تھی. بیٹے سے کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بچے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، کوئی تجھے بچا نہیں سکے گا. بیٹے نے کیا کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا کیسی باتیں کرتے ہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، آپ کی کشتی کس کام کی؟ پہاڑ طوفان سے مجھے بچا لے گا، پانی سے مجھے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹے کیسی باتیں کرتا ہے. آج بھی بچوں کو باپ کی باتیں دیوانے کی بول لگتے ہیں. بچے کہتے ہیں ارے ہمارا باپ پگلا ہے، ہمارا باپ دیوانہ ہے، صبح کو شام کہتا ہے، شام کو صبح کہتا ہے. یہی بات نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہی. کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں تو پہاڑ چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم. بیٹے کیسی باتیں کرتے ہو، آج اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا. یہ طوفان ہے، پانی کا طوفان ہے جو ساری دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے آیا ہے، سوائے اس کے جو میری کشتی میں سوار ہے. کیا ہوا؟ اچانک جیسے قرآن نے کہا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دیکھتے ہی دیکھتے بڑی سی موج آئی. بچہ باپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے پانی کے اس موج میں ڈوب کر رہ گیا.
لیکن احساس، نوح علیہ السلام کو احساس ہے یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے. بات کہنے کی ہے کہ آپ کے گھر میں جو فیملی ممبر بستے ہیں، باپ کو احساس ہو کہ بچے کہیں پانی میں ڈوب نہ جائیں. باپ کو احساس ہو، اگر باپ مسجد آ بھی جائے، پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، اولاد سو رہی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم بلاتے ہیں، بلانا آپ کی ذمہ داری ہے، آنا نہ آنا اولاد اللہ پر چھوڑ دیں. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ بلا سکتے ہیں، نیند سے جگا سکتے ہیں کہ کہیں وہ طوفان میں غرق نہ ہو جائے، خبر اس کے عذاب کا گڑھا نہ بن جائے. نوح علیہ السلام نے جیسے بلایا آپ بلا سکتے ہیں. احساس ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میری اولاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پوچھیں گے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے تعلق سے پوچھے گا. دوستو عزیزو، جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ سب بڑے انٹلیکچل، بڑے احساس، بڑے باشعور لوگ ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ بے سمجھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا آپ کی جیب میں ہے. کوئی بھی ایشو پر آپ بات کریں، آپ ایک پولیٹیشین ہیں، جب انتخابات آتے ہیں تو سارے پولیٹیکل لیڈر بن جاتے ہیں. کوئی بھی چیز آئے تو لوگ ہم بن جاتے ہیں. ہاں، تو ساری چیزوں کی معلومات ہم کو ہے کیا، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں، کبھی مان جاتے ہیں کبھی نہیں مانتے ہیں. کہنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ماننا نہیں ماننا وہ اللہ کی طرف سے. تو پہلی چیز جس کے بارے میں کہا کہ احساس ذمہ داری، باپ کو احساس ہو. جیسے نوح علیہ السلام کو احساس تھا ان بنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے گھر کا فرد ہے. ابراہیم علیہ السلام کو احساس تھا، انہوں اپنے باپ کے بارے میں کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. باپ اگر بدخلق ہے، لاپرواہ ہے، عبادتوں میں اس کی دلچسپی نہیں ہے، گھر کا بیٹا اسے دھیان دلائے. جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا. اور اسی طرح قال ان فیہا لوطا، اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے. کہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بولے کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے لوط علیہ السلام کی بستی کو تہس نہس کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ ان فیہا لوطا، ارے اس میں تو اللہ کا نبی لوط ہے، کیا اسے بھی؟ بولا کہ نہیں. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم اسے نجات دے دیں گے، اس پر ایمان لانے والوں کو نجات دیں گے، لیکن ان کی جورو کو، بیوی کو نجات نہیں ملے گی. إِلَّا نُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں احساس ذمہ داری ہو. مجھے احساس ہو، میرے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں مجھے احساس ہو کہ میں کیسے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. کھاتا تو فیملی پیک کے ساتھ ہوں، جب بھی کوئی اچھی چیز کھاتا ہوں تو گھر کو فیملی پیک لاتا ہوں، سارے گھر کے لوگ کھائیں. میں کھایا ہوں سارے کھائیں. ہاں، جو بھی کام کرتا ہوں اسی حساب سے کرتا ہوں. میری فیملی میرے ساتھ ہے. کیا نہ سوچیں کہ یہی فیملی جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو، جنت کے خوشنما باغات میں جہاں ہر چیز آپ کو خواہش کے مطابق ملے گی، وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں. دوستو عزیزو، ایک دوسری چیز جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں، گھر اگر آپ خوشنما بنانا چاہتے ہیں، خیر و برکت والا بنانا چاہتے ہیں، تو نیک سیرت بیوی کا انتظام کیجیے. گھر والی اچھی ہو، گھر اچھا ہو جاتا ہے. گھر والی اچھی ہو، اسی لیے حدیث میں بتایا گیا تنکح المرأة لأربع. ہر نکاح میں ہم سنتے ہیں کہ عورت کو 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کیا جاتا ہے، لحسبها ولجمالها اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے شادی کرو، تمہارے ہاتھ، تمہارا، جیسے ایک لفظ تھا جیسے کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے کی بات کہی، اس لیے کہ گھر سنورے گا، آپ کا گھر نعمت کا دا بن جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن دنیا کی بہترین دولت نیک سیرت بیوی ہے.
دیندار بیوی ہے، آپ کی دیندار بہو ہے، جسے آپ دیندار بہو کو گھر کی بہو بنا کر لاتے ہیں تو یہ آپ کے گھر کو دیندار بنا دے گی۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا لَيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، صحیح حدیث میں بتایا گیا آدمی ایسا دل اپنے سینے میں رکھے جو شکر کرنے والا ہو۔ کچھ لوگ کھاتے پیتے روتے ہیں، اچھا کھائیں گے اچھا پیئیں گے پھر روئیں گے، بولا کہ نہیں، اچھا شکر والا دل رکھیے۔ اللہ آزماتا ہے تو شکر کیجئے، کبھی اچھا کھلاتا ہے تو شکر کیجئے۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، آپ کی زبان ذکر کرنے والی ہو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَى الْآخِرَةِ، ایسی بیوی ہو، مومنہ بیوی جو آخرت کے کاموں پر آپ کا ساتھ دیتی ہو۔ کچھ خیرات کرنا ہے، بیوی خود آگے بڑھ کر کہے کہ چلیے ہم لوگ خیرات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ کوئی دیندار عورت رات کو اٹھ جاتی ہے، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر سویا ہوا ہے، اسے جگاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ خیر پر دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز میں نے کہا آپ کو گھر جنت بنانا ہے تو اپنی بیوی نیک عورت کو لائیے، اپنی بہو اپنے بیٹے کے لیے نیک عورت کی تلاش کیجئے جو آپ کے گھر کو جنت بنا دے۔ ایک اور چیز جس میں کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ گھر میں اصلاح کی کوشش کیجئے۔ گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اسی طرح ایک چوتھی چیز جس کے بارے میں کہا کہ دینی تربیت کا اہتمام ہو۔ دین کتنا آپ کے گھر میں ہے اس کا لحاظ آپ کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو آخری رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو سوتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے بھی اٹھاتا ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں گھر میں ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے عورتو، حدیث میں بھی بتایا گیا کہ تم اپنی کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کچھ نفل نمازیں گھروں میں پڑھو تاکہ گھر میں خیر و برکت رہے، گھر میں ایک مخصوص جگہ ہو جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ گھر میں خیر و برکت آئے، گھر میں خیر و برکت آئے۔ اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کے لیے سب سے بہترین مشغلہ کیا ہے۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ میاں بیوی کو اگر شیطان لڑا دیتا ہے، وائف اور ہسبینڈ کو لڑا دیتا ہے، دونوں دو طرف چلے جاتے ہیں، تو شیطان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، اسے ابلیس کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ کتنا بڑا کام کیا۔ ان ساری چیزوں سے اگر گھر کو بچانا ہے تو آپ اور ہم گھروں میں اللہ کے ذکر کو آباد رکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو سلام کر کے آتے، گھر سے باہر نکلتے تو دعا کر کے نکلتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، دعا کر کے نکلتے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں گھر میں خیر و برکت باقی رہے۔ اور اسی طرح اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گھر کے جو ایشوز ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کیے جائیں، بچوں کے سامنے بات نہ ہو کہ دیکھو میرا بھائی ایسا کرا۔ اگر میں ایسا کہتا ہوں تو بچوں کے ذہن میں بچپن سے بیٹھتا ہے کہ چاچا ہمارا دشمن ہے، اس لیے ابا بار بار کہتے ہیں کہ ابا کے بھائی نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ ساری جو دشمنیاں بچپن سے پنپتی ہیں، بڑے ہو کر وہ قتل و غارت گری پر ختم ہوتی ہیں۔ دشمنی آپ سے ہے، بچوں سے آپ کیوں متنفر کر رہے ہیں؟ بچوں سے کیوں خاندان کے خلاف آپ نے دشمنی ڈالی ہے؟ تو جو ڈسکس بچوں کے سامنے ہوتے ہیں یہ بڑوں کی دشمنیوں کو بچوں کے ذہنوں میں پنپنے دیتے ہیں، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔
ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، گھر میں آپ خیر و برکت لانا چاہتے ہیں تو گھر میں ایسے ڈیوائس، ایسے آلات نہ لائیں جس سے آپ کا گھر تھیٹر بن جائے۔ دوستو عزیزو، گستاخی معاف ہو، میں اتنی بات نہیں کہتا، آج آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر تھیٹر نہیں ہے؟ پہلا زمانہ تھا جب ہمارے گھر گھر تھے، اب تو ہوم تھیٹر ہیں، ہمارے گھر تھیٹر بن چکے ہیں۔ ایک ویڈیو فلم تھی جو تھیٹر میں دکھائی جاتی تھی، اب تو تھیٹر بھی ختم ہونے لگے ہیں، جبکہ ہمارے گھر تھیٹر ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں 10 اسمارٹ فون ہیں، 10 اسمارٹ فون میں ویڈیو فلم چلتی ہے، 10 فلم ہمارے گھروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارا گھر، پھر یہ گھر میں فرشتے کیسے آئیں؟ یہ گھر میں خیر و برکت کیسے آئے؟ یہ گھر میں اللہ کے فرشتے کون سی رحمت لے کر آئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو دعا کرتے، الحمدللہ الذی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان اذا آوا الی فراشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جب جاتے تو ضرور یہ کہتے، الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا۔ اللہ، کتنے لوگ ہیں جو بھوکے پیٹ سوتے ہیں، یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں پلایا، واسقانا وسقانا وکفانا، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو گیا، کھلایا پلایا، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو گیا، وآوانا، یا اللہ تو نے ہمیں گھر دیا، گھر میں ہم سکون سے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دوستو، ماں اور بہنوں، آپ دیکھیں گے، اسے پوچھیں گے، ان کو ویڑ یں گے، بولے کوئی لڑے نہ وہ ویڑ، کیا بولتے ہو لو، کہاں بار رہتے وہ تو وہ فلائی اوور کے نیچے مندر کے آس پاس میں، جن کا کوئی گھر نہیں۔ سلم ایریاز میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ فلائی اوور کے نیچے جیتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، پلیٹ فارم پہ جیتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے آپ کو یہ گھر دیا ہے، آرام دہ گھر دیا ہے، اس گھر میں آپ رہتے ہیں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو بات کہتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے یہ گھر دیا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، یا اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ دوستو عزیزو، کبھی ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں تو باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، اسے ہم فجر میں دیکھتے وہ اپنی گاڑی پہ سو جاتا ہے، اس کی جو رکشہ گاڑی اسی پہ وہ سو جاتا ہے۔ شکر کریں، اللہ نے ہم کو بیڈ روم میں سلایا، اپنے بیڈ روم میں سلایا، یہ آپ کا گھر ہے، وَلَا مُؤْوِيَةٍ، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ کا گھر آپ کے لیے رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اس کو انعام کیسے باقی رکھیں؟ اللہ کا ذکر کریں، شیطان سے اسے بچائیں۔ شیطان سے کیسے بچائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یہ دعا تو آپ کو پڑھنی ہے، گھر میں یہ دعائیں پڑھیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں سوتے وقت ان کی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے ٹی وی والا، کسی کے ہاتھ میں اسکرین جا رہا ہے، سوتے وقت ایسے سوتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا کہ نہیں، میرے نبی تو دعا پڑھ کے سوتے تھے، وضو بنا کے سوتے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کبھی ہو جاتی تھی، سورہ سجدہ کبھی پڑھ لیا کرتے تھے، تاکہ گھر میں خیر و برکت باقی رہے۔ خیر و برکت باقی رکھنا، شیطان کو دور کرنا، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو گھر دے دیا ہے، اس گھر کو جنت بنا لینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اربع من سعادت المرء، 4 چیزیں جسے مل جاتی ہیں وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ المرأة الصالحہ، نیک بیوی جسے مل گئی۔ اللہ، اس میں وہ نہیں ہے کہ بیوی نہیں ہے، الفاظ کیا ہیں؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت جسے مل گئی۔ عورت آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کے کنارے آپ کے گھر کے کسی روم میں سجادہ بچھائے، جائے نماز بچھائے، جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، وہ آپ کی خیر و برکت کے لیے دعا کر رہی ہے، آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی ہے، وہ آپ کی ماں ہیں۔ المرأة الصالحہ، آپ کے گھر میں وہ ماں ہیں جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو زار و قدار جاری ہوتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کے لیے خیر و برکت عطا فرما،
یا اللہ میرے بیٹے کو صحت یابی عطا فرما، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کے گھر میں ایسی ماں ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ ماں آپ کے لیے آپ کے گھر کی زینت ہے، آپ کے لیے وہ نعمت ایسی ہے کہ وہ آپ کے گھر کی زینت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، اگر آپ کے گھر میں آپ کی نیک بیوی ہے جو آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کی نیک بہن ہے جو آپ کا خیال رکھتی ہے، تو یقیناً آپ نعمتوں میں ہیں، آپ سعادت مند ہیں۔ المسکن الواسع، آپ کو کشادہ گھر اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ الجار الصالح، آپ کا نائبر نیک ہے، گھر اچھا ہے، سب اچھا ہے، نائبر خراب ہے، پڑوسی خراب ہے، تو پھر آپ خطرے میں۔ اگر پڑوسی اچھا مل گیا، آپ کا نائبر اچھا مل گیا، تو آپ فائدے میں ہیں۔ المرکب الحنی، آپ کی سواری اچھی ہے، آپ کو اچھی سواری مل گئی، سائیکل ملے، بائی سائیکل ملے، بائک ملے، کار ملے، کچھ بھی ملے، لیکن سواری آپ کی اچھی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آخری بات پر میں توجہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے گھروں کو ایسی چیزوں سے پاک رکھیں جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویریں ہوں، فوٹوز ہو۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ ایسی چیزوں کو گھر میں داخل نہ کریں جس سے آپ کی رحمت چلی جائے، گھر کی رحمت چلی جائے، لوگ پریشان ہو جائیں۔ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارے میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں ان کے گھر میں ایک نوکر تھا۔ نوکر ایسا تھا جو غیر اولی الاربہ، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایسی کیٹیگری میں آتا تھا جسے خواہش نہیں تھی، مردوں کی طرح نہیں تھا، ویسے سمجھتے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن اس نے کیا کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی سے کہا کہ کل آپ لوگ طائف فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جاتے ہو تو ابن غیلان کی بیٹی کو قید کر کے لانا، وہ ایسی ہے ویسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا آئندہ سے گھر میں داخل نہ ہو۔ جو لوگ بچوں کو بہکاتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو گھروں سے دور رکھیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آئندہ سے ایسے لوگ گھر میں داخل نہ ہوں جو اس طرح کی غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ تو اسلام نے جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں کی پابندی ہو۔ قرآن نے تو اصول بتا دیے، ساری چیزیں بتا دی کہ 3 اوقات ایسے ہیں، عورات لکم، ایسے اوقات میں بچے ماں باپ کے بیڈ روم میں نہ جائیں۔ گھر کا کوئی بھی فرد ہو، ایک فیملی ہے، شوہر اور بیوی رہتے ہیں، اس گھر میں دھڑلنے سے کوئی گھس نہ جائے، اجازت لینا ہوگا، ڈور ناک کرنا ہوگا، تبھی جا کر وہ آئے۔ چاہے بہو ساس کے کمرے میں جاتی ہو، ساس بہو کے کمرے میں جاتی ہو، بغیر اجازت کی جا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ماں بھی بیٹے کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی، بچے نہیں جا سکتے ماں باپ کے روم میں، جیسے قرآن نے کہا ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں، من بعد صلاۃ الفجر، فجر کے فوری بعد، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، جیسے قرآن نے یہ حکم دیتا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں، باتیں بہت ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے گھروں کو رحمت کا گدھا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہو، رحمت کے فرشتے آئیں، بیماریاں ہمارے گھروں سے دور ہوں۔ سورہ بقرہ تلاوت کیجیے، گھروں میں سورہ بقرہ پڑھیے، گھر کے جتنے افراد ہیں ان سے کہیے کہ سورہ بقرہ پڑھیں تاکہ ہمارے گھروں سے شیطان بھاگے۔ برے انسان تو برے انسان، شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے گھروں میں خیرات، برکات، رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں، یا اللہ اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں
ان تمام کی مدد فرما، ان کو غالب فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما، یا اللہ وہ مسلمان جو پریشان ہیں، غربت میں ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ ان تمام کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کو یا اللہ ان کے لیے کشادگی عطا فرما، ان کے دامنوں کو تیرے خزانوں سے بھر دے، یا اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے قبروں کو جنت قدا بنا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، صدق اللہ، یا اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، خاص کر دعا کے جو اوقات ہیں، خاص کر جو دعا کے اوقات ہوتے ہیں، ان خاص کر جب جمعے کا وقت ہوتا ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، تو عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کافی مبارک وقت ہے، ان مبارک وقت میں آپ دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔